ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ اسے بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے چپ چاپ کچی پکی دیواروں سے بنے باورچی خانے کا رخ کیا۔ صحن کے کونے پر بنا چکنی اور میلی دیواروں سے اٹا باورچی خانہ دھوپ سے تپ رہا تھا۔ ارد گرد بڑے بے ترتیبی سے برتن پھیلے ہوئے تھے۔ ایک طرف توا رکھا ہوا تھا، اس کے پاس ہی زمین پر چمٹا پڑا تھا۔ اس نے نظر گھمائی۔ پرانے سے ٹوٹے ہوئے بدرنگ چھلنے میں چند دھلے ہوئے برتن رکھے تھے، لیکن برتنوں کا شور وہ اس وقت کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے محتاط نظروں سے کچھ فاصلے پر بنے کمرے میں پلنگ پر پڑی اماں کو دیکھا، پھر ہانڈی کا ڈھکن کھول کر جھانکا تو بھری ہانڈی سے بریانی کی تیز خوشبو نتنوں میں گھستی چلی گئی اور پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھ کر تسلی کی اور پھر جیسے بریانی پر ٹوٹ پڑی، ہانڈی میں ہاتھ ڈال کر مٹھیاں بھر بھر کر بریانی کھائی اور پھر ایک لیگ پیس لے کر اسے بھنبوڑنے لگی۔ اچانک کمر پر ایک زوردار دھموکا پڑا۔ ایک لمحے کو تو اس کا سانس رک گیا تھا، آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ آدھ کھائی ٹانگ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا صدمہ الگ تھا۔ اری منحوس، ندیتی نہ ہو تو ساری ہانڈیاں کا بیڑا غرق کر دیا۔ آدھی ہانڈی ٹھونس لی، پیٹ ہے یا کنواں ہے، باقی لوگ کیا کھائیں گے؟ اماں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے جھٹکے دیے اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ گھر کے باہر بیٹھا راجا بھی اندر آ گیا۔ اس نے ایک نظر روتی ہوئی نادیہ پر ڈالی، جس کے پھولے پھولے سانولے گالوں پر آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ موٹے موٹے ہونٹ رونے کے باعث مزید پھیلے اور بدنما لگ رہے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو بیوی پر غصہ آیا۔ وہ اسے ڈانٹنے لگا کہ کیوں اس نے اس کی پیاری بیٹی کو مارا ہے۔ اس نے اپنی بیوی پر خوب غصہ نکالا تھا، نہ جانے کیا بات تھی۔ راجا کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بیٹی پر بہت پیار آتا تھا۔ وہ بھی اکثر اسے روتی منہ بسوڑتی ہی نظر آتی۔ گھر کے حالات نے اس کے معصوم بچپن کو بہت چوٹ پہنچائی تھی۔ حال سے بے حال بکھرے گھنگریالے بالوں کی لٹیں ہوا کے آوارہ گرد جھونکوں کی چھیڑ خانیوں سے اس کے بالوں پر اور پیشانی پر جھولتی رہتی تھیں۔ ویسے بھی پورے محلے کے مقابلے میں ان کے گھر کے حالات سب سے برے تھے۔ کبھی اسے موقع ملتا اسکول سے واپسی پر یا شام کو جب کبھی وہ گھر سے باہر نکلتی تو گلی میں کوئی نہ کوئی اسے ٹافی لے کر دے دیتا۔ ان میں ایک نورین بھی تھی جو اکثر ہی اس کی مدد کرتی رہتی تھی، جس پر نورین کی ماں اسے کہتی، نورین، ثواب کمانے کے اور بھی بہت سے ذریعے ہیں، اسے یہاں کا راستہ مت دکھاؤ، یہ بدذات لوگ ہیں، بے نام حسب کے لوگ ہیں، پورے علاقے میں ان کا کوئی نام نہیں ہے، ان کے باپ سے تو کوئی بات تک نہیں کرتا، ان کا اور ہمارا کیا جوڑ ہے؟ اس کی ماں تو جیسے بھڑک جاتی اور وہ کہتی، اماں، میں اس کی پیسوں کے ذریعے مدد کرتی ہوں، گھر میں اچھا کھانا پکتا ہے تو وہ بھی اسے بھجوا دیتی ہوں، میرا مطلب ہے کہ مدد کرو مگر حد میں رہ کر، اسے سر پر مت چڑھاؤ۔ امی نے اسے مزید بولنے کا موقع نہیں دیا، تب وہ خاموش ہو جاتی، لیکن ماں سے نظر بچا کر وہ نادیہ کی ہمیشہ مدد کرتی رہتی۔ وقت گزر رہا تھا، نادیہ بھی اب بڑی ہو گئی تھی، اب نہ وہ گلی میں بیٹھ کر روتی تھی اور نہ ہی چھت پر چڑھ کر آنسو بہاتی تھی۔ کبھی کبھار نادیہ کو نورین بلوا لیتی تھی، اس سے باتیں کرتی اور اسے پڑھاتی، کچھ مزے کی چیزیں بھی کھلا دیتی۔ ماں کی خفگی اور ناگواری کی نورین پرواہ نہ کرتی، اسے معلوم تھا یہ ان کا وقتی غصہ ہوتا ہے۔ وہ بھی دل کی بہت نرم تھیں، جہاں تک ہو سکتا تھا وہ بھی اس پر عنایات کرتی رہتی تھیں۔ اس کے گھر کے حالات کسی سے چھپے ہوئے نہیں تھے، پورا محلہ ان کی خستہ حالی سے واقف تھا۔ ادھر راجا صاحب یعنی نادیہ کے باپ بھی پورے محلے میں مشہور تھے۔ موٹی توند پر پہنا بنیان ان کی ناف چھپانے سے بھی قاصر ہوتا تھا۔ وہ گھر کے باہر چارپائی ڈالے اس پر بیٹھے بیڑی پیتے رہتے تھے
اور آتے جاتے راہگیروں کو دیکھتے تھے۔ راجہ صاحب اپنے نام کے شایان شان ہندوستان کی کسی ریاست کے راجہ نہیں تھے اور نہ ہی کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اس علاقے کے سابقہ گنڈے تھے، اسی لیے ان کا نام راجہ پڑ گیا تھا۔ کسی زمانے میں ان کی طوطی خوب چلتی تھی اور وہ چھٹے ہوئے بدماش تھے۔ آخر ایک دن راجہ صاحب کی بھی شادی ہو ہی گئی۔ شادی کے بعد ان کے سارے بل کس نکل گئے۔ پے در پہ بیٹیوں کی ولادت نے جیسے سارا خناس ختم کر دیا۔ گھر چلانے کے لیے وہ چھوٹے موٹے کام کرنے لگے، بدماشی بھی چھوڑ دی، لیکن ان کے مالی حالات ابتر ہی رہے۔ محلے والوں کی خدا ترسی کی وجہ سے ان کا گھرانہ پرورش پاتا رہا۔ کچھ بیوی نے سلائی کر کے ساتھ دیا، کسی کے گھر سے کبھی کھانا آ جاتا تو کوئی انہیں زکوٰۃ تھما جاتا۔ یوں جیسے تیسے کر کے ان کا گزارا چل رہا تھا۔ ان کی چاروں بیٹیاں ایک جیسی تھیں، سبھی اپنے باپ پر گئی تھیں۔ پھولے پھولے گال، موٹے ہونٹ، قدرے فربا جسامت اور گھنگریالے بال۔ اکثر شام کو چھت پر چڑھتیں تو نظر آ جاتیں۔ راجہ صاحب ہمیشہ سے ایک ہی پہناوا پہنے رہتے، سفید چھوٹا بنیان جو ان کے موٹے پیٹ پر ناکافی ہوتا، اور 4 خانے کی لنگی۔ ان کی بیوی جو درمیانی جسامت کی تھیں، لیکن اوپر تلے کے بچوں، برے حالات، خون کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے اب وہ بھی 12 من کی دھوبی لگتی تھیں۔ محلے میں سب لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور ملنا جلنا تھا، مگر راجہ صاحب کے گھر کسی کو نہیں بلایا جاتا تھا۔ راجہ صاحب کو کوئی اپنے گھر نہ بلاتا، ہاں انہیں غریب سمجھ کر ان کے گھر کھانا ضرور بھجوا دیا جاتا تھا۔ نورین کو ان کی سب بیٹیوں پر بہت ترس آتا تھا۔ ان کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں عجیب سی حسرتیں برستی تھیں، اور سب سے چھوٹی نادیہ کو دیکھ کر دل اور بھی ہمدردی سے بھر جاتا۔ وہ راجہ صاحب کو بہت عزیز تھی، تبھی وہ اس کی طرفداری کرتے اور چھوٹی موٹی فرمائشیں پوری کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وقت کی مار سہنے کے ساتھ جب اسے ماں کے ہاتھوں مار پڑتی تو وہ بلک بلک کر روتی تھی۔ ایک روز نادیہ اسے گلی میں مل گئی۔ نورین کہیں سے آ رہی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ اس نے کئی جوڑے نادیہ کے لیے نکال کر رکھے تھے۔ وہ کپڑے لیتے ہی جانے کے لیے اٹھ گئی۔ آج کافی دن کے بعد وہ اس کے ہاتھ لگی تھی۔ نورین کو یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اسے جو کچھ پڑھایا تھا وہ بھول گئی ہوگی۔ راجہ صاحب کی کسی بھی بیٹی نے اسکول نہیں پڑھا تھا۔ وہ نادیہ کو ہمیشہ پڑھنے کی تلقین کرتی تھی اور اسے فی سبیل اللہ پڑھایا کرتی تھی۔ آج امی گھر پر نہیں تھیں تو اسے موقع مل گیا۔ تھوڑی دیر تک اسے پڑھایا، اسے اپنی ایک پرانی کتاب گھر میں پڑھنے کے لیے دی، چائے کے ساتھ پاپڑ تل کر کھلائے اور بسکٹ کا پیکٹ بھی اسے دیا۔ انہی کاموں کی مصروفیت میں اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ امی گھر کب آ گئیں۔ امی نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا، امی نے کڑی نظر سے نادیہ کو دیکھا اور پھر اسے گھورا۔ نادیہ منہ میں رکھا بسکٹ چبانا بھول گئی۔ وہ سہمی سہمی سی شرمندہ نظر آنے لگی۔ اماں نے اسے کچھ نہ کہا، پرس سے کچھ رقم نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ لو نادیہ، اپنی ماں کو دے دینا، اب گھر جاؤ، شام ہو رہی ہے۔ ان کے سادہ الفاظ میں چھپی تحقیر نادیہ سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ جاتے وقت اسے خدا حافظ کہنا بھی بھول گئی تھی۔ نورین کو بہت افسوس ہوا۔ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، کسی کو اس کی کم حیثیت کا احساس نہیں دلانا چاہیے تھا۔ اس کے جاتے ہی ماں نورین پر برس پڑی، لڑکی تمہیں کب عقل آئے گی؟ ارے غیر لڑکی کو گھر میں گھسا رہی ہو، جوان بھائی ہے تمہارا، اور پھر تم کیوں اسے یہاں بلا کر اس کا احساس کمتری بڑھا رہی ہو؟ ان کا گھر دیکھا ہے کیسا ہے، ہمارا رہن سہن بھی تمہارے سامنے ہے، وہ کیا سوچتی ہوگی، کچھ تو خیال کرو۔ اس بار امی نے اس انداز میں بات کی تھی کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے اپنے گھر کو دیکھا اور پھر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ شاید امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس پہلو سے تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ شکر ہے بلا ٹلی، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور امی کے فیصلے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ اس کی نادیہ سے آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد آنے والے دنوں میں بہت بڑی خوشگوار تبدیلی آ گئی تھی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصداق اس کی شادی ہو گئی۔ وہ بیاہ کر اوکاڑا چلی آئی تھی۔
نئی زندگی کی شروعات سے قبل اس نے نادیہ سے ملنے کی بہت کوشش کی۔ وہ اسے عزت سے شادی میں بلانا چاہتی تھی، مگر ماں نے فوراً منع کر دیا۔ رخصتی سے پہلے اس نے کئی جوڑے اور دوسرا بہت سا سامان ایک دو شاپر میں رکھ کر امی کے حوالے کر دیا کہ یہ نادیہ تک پہنچا دیں۔ شادی کے چند سال بعد ہی وہ دبئی چلی گئی، جہاں اس کے شوہر کا کاروبار تھا۔ زندگی پرسکون گزرنے لگی۔ ایک طویل عرصے بعد وہ دبئی سے واپسی پر اپنے شہر شفٹ ہو گئی۔ 2 سال قبل امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ مدتوں بعد وہ اپنے میکے آئی تو پرانی گلیوں اور پرانے راستوں کو دیکھ کر اسے گلی کے کونے پر بنا وہ خستہ حال گھر اور نادیہ بھی یاد آ گئی۔ نادیہ کا گھر ویران پڑا تھا، وہاں اب کوئی نہیں رہتا تھا۔ پرانی باتوں کو یاد کرنے کے لیے وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی بھابھی تو راجا کے گھر سے واقف بھی نہیں تھی، اور بھائی کو ایسی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی جو یاد رہتا۔ ایک وہی تھی جس نے راجا کو خود کو گھر پر سوار کر رکھا تھا۔ خیالات کی یلغار نے اس کا دل بوجھل کر دیا۔ یہاں آنے کے بعد اس کے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ سب بھاگ دوڑ کرتے رہے مگر بے سود۔ وہ بے بس لاچار بنی سب کچھ دیکھتی رہی، مگر جانے والے کو روکنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حالات کو درست کرنے پر وہ قادر نہیں تھی۔ سر کی چھت، اس کا دنیاوی سہارا، سب اسے بے سائباں کر گئے تھے۔ چھوٹا بیٹا 5 سال ہی کا تھا۔ سب کچھ آنن فانن ہوا۔ وہ تو ایک دم سے جیسے خالی ہو گئی تھی۔ چند ہی دنوں میں برسوں کی مریض نظر آنے لگی۔ حالات اور مہنگائی کے طوفان نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ عدت کا عرصہ تو جیسے تیسے گزر گیا، مگر کون کب تک کرتا رہتا۔ تب اسے کسی ہمدرد نے اسکول میں ٹیچنگ کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ مشورہ کسی قدر قابل قبول تھا۔ وہ روز تپتی دھوپ میں جھلستی ایک اسکول میں پہنچتی۔ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی وہ اپنے بدلتے حالات پر کڑ رہی تھی کہ اسے آفس میں بلا لیا گیا۔ شاندار آفس کے ٹھنڈے پرسکون ماحول میں اس کی نم آلود دھندلی آنکھیں کھل سی گئی تھیں، مگر پرنسپل کی سیٹ پر بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک گئی۔ پھولے پھولے گال، موٹے موٹے ہونٹ، گھنگریالے بالوں اور فربا جسامت والی کرسی پر براجمان وہ کھلے کھلے سے چہرے والی نفیس سی خاتون، آنکھوں پر سنہری فریم کی اینک لگائے کوئی اور نہیں نادیہ تھی۔ نادیہ سے پہلی نظر میں پہچان گئی۔ وقت نے اسے بہت بدل دیا تھا۔ پیسے کی فراوانی، سکون اور عیش و عشرت نے اس کے چہرے پر خوبصورتی اور شخصیت میں وقار پیدا کر دیا تھا۔ انگلیوں میں نازک اور نفیس سی انگوٹھیاں پہنے، قیمتی سوٹ زیب تن کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھا۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ نادیہ اسے پہچانتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھر اس کے بعد تمام منزلیں آسان ہو گئیں۔ کبھی بھی کی گئی نیکی آج اس کے کام آ گئی تھی۔ انسانیت کے رشتے پر یقین مزید پختہ ہو گیا تھا۔ نادیہ نے فوراً اسے رکھ لیا، نہ انٹرویو لیا، نہ کوئی ڈگری مانگی۔ آج وہ سچ مچ کے راجا کی بیٹی لگ رہی تھی۔ نام، نسب، حیثیت، شانہ شوکت اور پیسہ سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ صرف اللہ کا فضل نظر آ رہا تھا۔ وہ جسے چاہے عزت دے۔ بے شک عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔